دے سوگے نے تو سدرا بہ کے کی کردا کیا کہہ رہا ہے محبوب کے یار جو ان کے جاگتے ہوئے نہیں جانتے کیونکہ وہ ایک پل کا بھی وسا ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں کھاتے کہتا ہے جا جبریل یار لیا میرا دید کرن نو جی کردا ہن یار محبوب دے سوگے نے تو سدرا بیٹھ کے کی کردا او یار بدر دا ساتھی ہے اس میں تذکرہ کس کا ہو رہا ہے سبحان اللہ وہ جو مکے میں بھی ساتھ وہ جو مدینے میں بھی ساتھ وہ جو ہر مشکل میں ساتھ وہ بدر میں جو ساتھ حنین میں ساتھ بدر میں خندق میں ساتھ تبوک میں ساتھ غاروں میں ساتھ غار سور میں ساتھ مزار میں ساتھ اسی کی ہو رہی ہے بات کیا کہہ رہا ہے غار بدر دا ساتھی ہے او غار بدر دا ساتھی ہے او قبر حشر دا ساتھی ہے او جنت کو سردا ساتھی ہے ایک پل بھی نہیں او وسا کردا حضرت ابو بکر کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ ایسے یار ہیں کہ وہ بدر میں بھی ساتھ حنین میں بھی ساتھ ہر جگہ ساتھ غار میں بھی ساتھ آج مزار میں بھی ساتھ کوثر پہ بھی ساتھ ہوں گے تو حشر میں بھی ساتھ سبحان اللہ پھر کیا تشار جبریل نے حکم بجایا ہے جبریل نے حکم بجایا ہے جٹ در اقدس تے آیا ہے جٹ در اقدس تے آیا ہے چم پیر جگایا سونے نو چم پیر جگایا سونے نو بے ادبی کولو سی ڈردا سبحان اللہ نوریوں کا سردار ہے فرشتوں کا سردار ہے اللہ نے حکم دیا ہے جبریل جا میرے پیغمبر کو جگا جا میرے پیغمبر کو یہ اطلاع دے دے تجھے اللہ بلا رہا ہے سبحان اللہ تجھے رب ذوالجلال بلا رہا ہے جبریل آتا ہے میرے نبی کے دروازے پر آتا ہے کوئی اس ادب سے آتا ہے کہ اگر وہ دروازے کے سامنے سے آتا ہے لیکن دروازے کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا بلکہ وہاں سے الٹ کے سین کے اس سائیڈ میں یعنی ادب سے کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے باری تعالیٰ اگر آپ کے نئے محبوب کو کوئی جگاتا ہے اپنے پیارے کو کوئی جگاتا ہے تو اس کے جگانے کا انداز یہ ہوتا ہے اس کے جگانے کی انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر جگاتا ہے تو کیسے جگاتا ہے وہ بالوں میں کھجلی کرتا ہے یعنی ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کا محبوب جاگ جاتا ہے یا اس کے بدن پر ہاتھ پھیرتا ہے تو وہ جاگ جاتا ہے اے باری تعالیٰ میرا دل غم کھا رہا ہے میں کہیں بے ادب نہ ہو جاؤں میں ابلیس کی طرح کہیں رد نہ ہو جاؤں یہ بارگاہ رسالت ہے ارے حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے آ کر کہنے لگے اے موسیٰ میں نے تیرا روح نکالنا ہے تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا تو اسرائیل علیہ السلام کی ایک آنکھ پھوٹ گئی بارگاہ الہی میں جا کے کہتا ہے باری تعالیٰ تیرا پیغمبر بڑا جلالی پیغمبر ہے تیرا پیغمبر بڑا جلالی ہے اس نے تو مجھے بھی تھپڑ مار دیا ہے ملکن موت کو بھی تھپڑ مار دیا ہے
تو اس وقت حضرت اسرائیل کو اللہ نے جواب دیا، اے اسرائیل جا اپنے دوست یعنی جا میرے دوست کلیم اللہ سے کہہ دے کہ اگر تو دوست ہے تو دوست کی بات مانتا ہے، تو میری بات کیوں نہیں مانتا؟ جب اسرائیل نے کہا، اس نے کہا ہاں اگر تو یہ بات کہتا ہے تو پھر میں حاضر ہوں۔ اسی لیے تو جب حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں آیا تو حضرت ابراہیم کو جب موت کا فرشتہ پیغام سنانے لگا، کہنے لگا اے ابراہیم علیہ السلام آج میں نے آپ کی روح کو قبض کرنا ہے، تو وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم خلیل اللہ نے کہا مجھے تو اللہ نے دوست کہا ہے، دوست کسی کی جان نہیں لیتا، دوست کسی کی جان نہیں لیتا، لیکن اے اسرائیل تو میری جان لینے آیا ہے۔ جب اسرائیل علیہ السلام بارگاہ خدا بندی میں جا کے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنے تیرا ابراہیم نہیں مان رہا ہے، کہا جا اس کو میرا یہ پیغام دے دے کہ تیرا دوست تجھے بلا رہا ہے، اگر محبوب کو بلائے تو یعنی کہ معشوق کو بلائے تو عاشق کو آنا پڑتا ہے، میں تمہارا دوست ہوں اگر تو تمہیں میری ماننی پڑے گی۔ تو ابراہیم نے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں نے تھپڑ اس لیے مارا۔ حضرت اسرائیل سے پوچھا گیا، حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ بتا یہ تو اندھا کیوں ہے؟ کہا حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا میری آنکھ نکال دی۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا ہاں حضرت موسیٰ نے تھپڑ اس لیے مارا کہیں تو بارگاہ رسالت میں ایسے ڈائریکٹ نہ چلے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل امین نے جب یہ تصور کیا کہ بارگاہ رسالت میں جانا ہے تو جا کر کیا کرنا ہے، جا کر کیسے جگانا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، آ کر جب میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے تو پہنچ کر کا خیال آیا پھر بارگاہ خدا بندی میں چلا جاتا ہوں، جو حکم خدا بندی ہوگا وہی میں کروں گا، میں اپنی طرف سے کوئی حکم نافذ نہیں کروں گا۔ جبریل امین واپس بارگاہ خدا بندی میں گئے، جا کر کہنے لگے اے باری تعالیٰ میں آپ کے محبوب کو جگاؤں تو جگاؤں کیسے؟ اللہ اکبر، میں کیسے جگاؤں، میں کیسے جگاؤں، مجھے جگانے کی عطا تو بتا دو، میں کہیں بے ادب نہ ہو جاؤں، میں کہیں ایسی جگہ سے رد نہ ہو جاؤں، بارگاہ مصطفیٰ سے رد نہ ہو جاؤں۔ اللہ اللہ میری ملت کے نوجوانوں، جب یہ رودات جبریل امین نے بارگاہ الہی میں سنائی تو بارگاہ الہی سے حکم ہوا ہے جبریل جب میرے پیغمبر کو جگانا ہے تو اس کے جگانے کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ جاؤ میرے محبوب کی تلیاں پاؤں کی جو تلیاں ہیں ان کے اوپر اپنے نوری کافور والے ٹھنڈے لب لگا دو، میرا محبوب جاگ جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر جاگنے کا عالم یہ ہوا، جاگنے کا عالم یہ ہوا جب حضرت جبریل امین وہی حکم بجا کے لائے، جب پاؤں کے اوپر نوری لب رکھے تو ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے کبھی ادھر کروٹ لی، پھر جب ٹھنڈک محسوس ہوئی ادھر، پھر جاگے، کہا اے جبریل اے فلاں بندے تو کیا ڈھونڈ رہا ہے، ارے تو کون ہے آج اس آدھی رات میں تو کیا لینے آیا ہے، تو آدھی رات میں کیا کرنے آیا ہے میری ملت کے نوجوانوں بزرگوں؟ جبریل امین بولا کہ اے پیارے آقا مجھے تو اللہ کا حکم ہوا ہے کہ تو میرے نبی کی بارگاہ میں چلا جا، آج میں نے اپنے محبوب کو آسمانوں کی سیر کروانی، سیر کروانی، اسرا سیر کروانی۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، بیدار ہوئے، اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین نے کیا کیا؟ سب سے پہلے سینے سے لے کر ناف تک مجھے چاک کیا۔ سبحان اللہ۔ کیا کیا؟ چاک کیا، یعنی کہ چاک کر کے کیا کرتے ہیں؟ آپریشن جس کو ہم بولتے ہیں۔ اللہ اللہ میری ملت کے نوجوانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے چاک کیا گیا اور چاک کر کے میرے اندر سے میرے دل کو نکالا، سبحان اللہ۔ دل نکال کے کوئی زندہ رہتا، اسی لیے
आला हजरत ने कहा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हूँ तो कुछ न हूँ, वो जान है जहान की, जान है तो जहान है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को निकाला और निकाल के एक जन्नत से सोने का तश लाया गया, सुभान अल्लाह। उसके ऊपर रखा, फिर उसको धोया, फिर धो के मेरे नबी फरमाते हैं कि फिर मेरे अंदर रखा, फिर मुझे सिया गया। और उसके बाद जब वो मुकम्मल हुआ और उसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ आका अब जन्नत में चलते। सुभान अल्लाह। जन्नत में जाते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो पैदा होने के बाद जब बनु साद की दाइयां आई तो मक्के से बड़े बड़े अमीरों के बच्चे लेके चली गई। तो वो माई हलीमा कि जिसके पास एक कमजोर ऊंटनी थी, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर दो जहाने जहां के मालिक को सवार किया। सुभान अल्लाह। और इसी नक्शे के अंदर हजरत जिब्रील अमीन जन्नत में जाते हैं। जन्नत में बड़ी बड़ी बुराकें, बड़ी फुर्तीली बुराकें खुश हो गई कि आज हम के ऊपर कोई आम बंदा सवार नहीं हो सकता। आज हमारे ऊपर कोई आम बंदा सवार नहीं होने वाला, बल्कि वो सवार होने वाला है जिसके लिए जमीन बनी, जिसके लिए आसमान बना, जिसके लिए सितारे बने, जिसके लिए चांद बना, जिसके लिए सूरज बना, जिसके लिए जर्रा कायनात बना, जिसके लिए दरख्त बने, जिसके लिए हजर बने, जिसके लिए जिन बने, जिसके लिए परिंद बने, जिसके लिए हल्क इंसान बने, ये कुल कायनात जिसके सदके में बनी, जिसके लिए अर्श आज़म बना, जिसके लिए सब कायनात बनी, आज वो हम में से किसी पर सवार होने वाला है। अल्लाहु अकबर। जब हूरें खुशियां मनाने, एक अपने खुशी मनाती है, दूसरे अपने खुश होते हैं, लेकिन जिब्रील की नजर अचानक एक कॉर्नर पे पड़ी, यानी कोने पे पड़ी। वहां पर एक कमजोर बुराक वो बैठी हुई कोने में रो रही है। सुभान अल्लाह। सारी बुराकें हंस रही हैं, वो रो रही। अल्लाह अल्लाह मेरी मिल्लत के नौजवानों बुजुर्गों, जब वो रो रही इतने में जिब्रील उसके पास चले जाते और कहते हैं, ऐ जिब्रील कहते हैं, बुराक जरा तू ये बता, ये सारी हूरें, ये सारी बुराकें जो खुशियां मना रही हैं, लेकिन तू क्यों रो रही है? अल्लाह, तेरे रोने का क्या सबब है? तू क्यों रो रही? तो उस वक्त वो बुराक कह रही है, मैं इसलिए रो रही हूँ, ये बड़ी फुर्तीली है, ये मुझसे जान में भी ज्यादा है, ये मुझसे खूबसूरती में भी ज्यादा है, ये मुझसे सब चीज में आगे है। हजूरी ने पसंद फरमाएगा, लेकिन मैं तो खूबसूरती में भी नहीं हूँ, मैं तो जान में भी कमजोर हूँ, मैं सबसे निचली हूँ, लेकिन हजूर मुझे कहाँ पसंद फरमाएंगे? अल्लाह अल्लाह मेरी मिल्लत के नौजवानों, जब ये दास्तान उस बुराक ने जिब्रील के सामने अर्ज की, जिब्रील जब वापस आता है और मेरे आका से कहता है कि ऐ अल्लाह के महबूब, अब आप इन बुराकों में से पसंद फरमा लो, आपने किस बुराक पे सवार होना है? सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। जब ये बात आई तो बुराक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, जिब्रील जा, वो जो कॉर्नर के अंदर वो कोने में बैठी हुई बुराक है जो ज़ारो कतार रो रही है, मैंने उसको पसंद फरमाया है। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसीलिए तो मेरे आका को रहमतुल लिल आलमीन कहा है। मेरे आका कौन सी रहमत